دیکھیں نا ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے. اور پالیسی فیلئر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے 10 سال میں، پشتون نان پشتون فلاں فلاں، جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ جی ہم آپ کو چاہتے ہیں، انڈیا کو نہیں چاہتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ. نمسکار دوستو، اب کچھ سالوں پہلے ایک سچویشن ہوئی تھی کہ پاکستانی میڈیا میں ڈسکس ہوا تھا کہ اگر ہم آج انڈیا کو ٹکر نہیں دیتے، ٹکر کس حساب سے، بولنے کے حساب سے نہیں، لیکن اگر ہم آج انڈیا کو ٹکر اکانومی وائز یا پھر کہے کہ گروتھ وائز یا پھر ریفارم وائز یا پھر کہے کہ جس طریقے سے انڈیا کا سٹانس پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، اگر اس طریقے سے ہم نے ان کو ٹکر نہیں دی نا، تو آنے والے 10 سالوں بعد یہ ہوگا کہ بھائی انڈیا ہمیں نیپال اور بھوٹان کے ساتھ میں کاؤنٹ کرے گا. اور آج یہ ہو بھی رہا ہے. پاکستان کی سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے. اب دیکھیں انڈیا کے اندر جب انویسٹمنٹ آتی ہے نا، تو شیئر بازار کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 بلین 20 بلین 50 بلین، اگر کوئی ہو سکتا ہے 25-30 بلین کی کوئی انویسٹمنٹ کی کوئی خبر آتی ہے نا، تب شیئر مارکیٹ تھوڑا ہلتا ہے. لیکن پاکستان میں ذرا دیکھیے سیناریو کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی تو بات بھول جائیے، لیکن پاکستان کا پردھان منتری جب باہر جاتا ہے اور وہاں سے ان کو قرضہ مل جاتا ہے، بھیک مل جاتی ہے نا، تب پاکستان کا مارکیٹ ہلتا ہے، اپ آتا ہے. مطلب ذرا سوچئے کہ کون کون سے فیکٹر ایک پڑوسی دیشوں میں کام کرتے ہیں، اور یہی بات یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. آپ کو ایک سینیریو ذرا ٹھیک فرض کیجئے، مجھے نہیں پتا صحیح غلط، فرض کیجئے ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے. یہی کہتے ہیں نا، ہمارا یہی بات ہے. ٹھیک ہے، ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے، اس کے لیے یہ کاروائیاں یہ وہ ہو رہے ہیں. اوکے، کیوں رکھنا ہے؟ تجزیے کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا سچ. اگر ہندوستان اسی طرح اپنی معیشت بڑھاتا رہا جس طرح وہ بڑھاتا رہا ہے، 6 8 7 10 12% پہ گروتھ ہوتی رہی، اور آپ اسی سیکیورٹی پیراڈائم میں پھنسے رہے جس میں آپ پچھلے کچھ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں، بالکل صحیح، تو ایسے کر کے ڈیفرنشل بڑھ رہا ہے. جب یہ ڈیفرنشل بڑھے گا تو 10 سال بعد آپ بات کرنے بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ تو نیپال بھوٹان کی طرح کدھر کس سے ملنے آئے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے نا. اچھا، یہی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، کم از کم جب میں بات کرتا ہوں کہ جی دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے ڈیفرنشل کم کرنا ہے نا کسی طرح، تبھی آپ کی لیوریج رہے گی. ٹھیک، جب یہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کا نیچرل نیریٹو یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھیں جی کل انہوں نے یہ کیا، پرسوں یہ کیا، ترسوں یہ کیا، ہم کس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ بات کر کے اینڈ یو ڈگ ان. واٹ ڈز دی ادر سائڈ وانٹ؟ دیٹ یو ڈگ ان. تو کیش 22 ہے. تو جیسے جیسے معاملات خراب ہوں گے آپ ڈگ ان کریں گے. ریشنل رسپانس ہے، ریشنل ہے ٹیکٹیکل شارٹ ٹرم سینس میں. اگر لانگ ٹرم اسٹریٹجکلی دیکھیں تو آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے کہ آپ کسی طرح اس سے باہر نکل جائیں. آخری بات یہ کہ یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں کہنا، کیونکہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی پھر لیٹ جائیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے فلینکس کو کھولنا ہے، بند نہیں کرنا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفرنشل کم کرنا ہے، سی پیک آ گیا ہے، ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو بھائی سی پیک کے اوپر تو آپ نے اتنا بڑا بینر لگایا ہوا ہے دنیا کے لیے، اوپن فار سیبوٹاج. یہی لکھا ہوا ہے نا کہ جو چاہتا ہے پاکستان کو خراب کرے، یہ سی پیک ہے، ایک ہی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کو تباہ کر دو. پھر جب کوئی تباہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑی زیادتی تباہ کر. لیکن اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہندوستان کو لینا فار ایگزامپل، دیکھیں نا ہندوستان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ آپ کشمیر میں سپورٹ کرنا بند کر دیں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کس قسم کی آپ سپورٹ دیکھیں نا، آپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ جی آپ کشمیر میں جو فریڈم موومنٹ ہے اس کی سارا سپورٹ جو ہے ساری وہ پاکستان کر رہا ہے. یہاں سے گروپ کال کر کے چاہتے ہیں، جو ڈفرینٹ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ہندوستان میں جا کے حملے کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ گروپ تو نہیں ہے کوئی، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، یہاں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، ایون ہندوستان میں ہیں. تو آپ بات یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی پہ عمل کر رہا ہے اور آپ سے ان ریٹرن جو چیز چاہتا ہے، کیا وہ چیز کر سکتے ہیں؟ کیا وہ چیز دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے انٹرسٹ اس چیز کو کرنے سے اسٹرینتھن ہوتی ہیں، یا آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ اور کیا ہمارے انٹرسٹ افغانستان میں امریکن انٹرسٹ اور ہندوستان کے انٹرسٹ سے سنکرونائز ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ اس چیز پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ آخر امریکن انٹرسٹ افغانستان میں ہیں کیا.
اور ہندوستان کے انٹرسٹ ہیں تو کیا ہیں, ہمارے انٹرسٹ ہیں تو کیا ہیں, اور ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے. خالی پاکستان کو بلیم کرنے سے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی, جس طرح محیط کہہ رہے ہیں, وہ تو پھر میٹنگ پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے. پاکستان کا تو نقطہ نظر اب یہ لگ رہا ہے کہ, اور جو لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے کہ جی یہ میٹنگ پوائنٹ جو ہے نا ان مفادات کا کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آج اگر کوئی الادین کا چراغ لے کے آئے اور کہے جی ہندوستان کا پاکستان کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں, یہ اصل مسئلہ ہے. اور پالیسی فیلئر پاکستان کا یہ ہے کہ مجھے ایک افغان نہیں ملا پچھلے 10 سال میں, پشتون نان پشتون فلاں فلاں, جو پاکستان کو کسی اچھی نظر سے دیکھ کے کہے کہ جی ہم آپ کو چاہتے ہیں, انڈیا کو نہیں چاہتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ آپ اپنے تمام فلینکس کو اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ کریں, اور ایسے ڈیپینڈنٹ کریں کہ اگر یہاں پہ ایک بم پھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مروا دیا, یہ کیا ہوگا. لیکن وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں نا, وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں. وہ پھر آپ جلیل صاحب سے پوچھیں. لیکن میرا مقصد کیا ہے کہنے کا, اگر آپ چابہار سے ناراض ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا, ایران اور افغانستان چابہار پورٹ بنا رہے ہیں, گوادر کو انڈرمائن کر رہے ہیں. چابہار تو ہم نے بنایا, کیونکہ جس دن انڈیا افغانستان کے تھرو ٹریڈ کر سکا چابہار فوت ہو جائے گا, وہ تو اکنامیکل ہے ہی نہیں. اچھا, دلارام زرنج روڈ پہ گیدڑ بھاگیں. چین آپ کو کہتا ہے کہ افغانستان میں ایکسٹینڈ کریں سی پیک کو, بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. انہوں نے جا کے یونیلیٹرلی کر دیا نا, تو شوق برا ہو گیا. وہ اس لیے کہ آپ نے ان کو جھنڈی دکھا. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں ساؤتھ ایشیا کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سی پیک آ گیا ہے. ذرا چین کا نیریٹو سمجھ لیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ایک سینٹرل ایشیا سے کنیکشن بنایا, نیچے پاکستان سے, ادھر بنگلہ دیش سے, برما سے. اب وہ کہتے ہیں افغانستان بھی جانا ہے, ایسٹ ویسٹ جانا چاہیے. پوائنٹ یہ کہ ہم نے تو اپنے آپ کو باکس ان کیا. اچھا, یہ نہیں ہے مقصد کہ اس سے آپ لیٹ گئے ختم, کچھ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا نیریٹو چینج کر لیں دنیا کے لیے کہ ہم کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں, کریکٹ, پھر ہندوستان ماننے, افغانستان ماننے, کوئی مانے نہ مانے, ایک کانورسیشن ہو سکتی ہے کہ کس طرح کنیکشن جڑے. اینڈ دیٹ کانورسیشن وہ آپ انیشیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ سے نہ آپ نے کشمیر گیو اپ کرنا ہے اس میں, نہ یہ کہ ڈیسٹیبلائزیشن ختم ہو جائے گی, لیکن سٹیکس جمع. میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے کبھی یہ کہا کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں چاہتے. میرے خیال میں تو سر جو ریکا 6 میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو چائنا کا گلوبل لیول پہ ہے, سی پیک تو اس کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں اس کا بیسک جو انڈر لائنگ جو اس کا اسٹریٹجی ہے وہ تو ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں. لیکن جب چائنیز ہمیں آ کے کہتے ہیں پاکستان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ہم نے میرے خیال میں تو پاکستان چاہتا ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی. ہم نے چائنیز کو کہا کہ جی افغانستان کو ہم نے نہیں اس میں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں, ہم تو یہ چاہتے ہیں, یہ تو چائنیز تھریٹ ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں نا بات یہ, افغانستان وانٹس اٹ. دیکھیں نا کانورسیشن افغانستان سے شروع کریں. افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا؟ افغانستان یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں, آپ سب سے پہلے ہندوستان کو اس میں ہمارے ٹریڈ کی اجازت دیں کہ آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کریں. ریجنل کنیکٹیوٹی کا بیسک ایم کیا ہے کہ تمام کنٹریز جو ہیں ان کے انٹرسٹ انٹیگریٹ ہوں اور اٹ شوڈ بینیفٹ ایوری بڈی. تو جب اس میں آپ ریجنل پالیٹکس لے آئیں اور اپنے انٹرسٹ بیچ میں آ جائیں تو وہ ریجنل کنیکٹیوٹی رہتی نہیں ہے.